اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 61ویں آیت۔ قرآن مجید میں یوں تو خاندان مصطفیٰ کی عظمت پر آیات کی تعداد کثیر ہے، مگر آل نبی کی عظمت پر اس سے زیادہ روشن واضح مسلم کوئی اور آیت نہیں ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات جناب فخر الدین رازی ہمارے اہل سنت برادران کے مفسر قرآن، اور اس سے زیادہ اور ہر بات سے زیادہ بالاتر بات یہ کہ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ جواب دو کہ وہ کون ہے کہ جسے نبی نے اپنی جان کہا ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ تم نے اس آیت کو قرآن میں پڑھا ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اب ترجمہ سنیے، جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، کوئی بحث کرے، کوئی ضدیت کرے، کوئی انکاری رہے، دلیل نہ ہونے کے باوجود بھی تسلیم نہ کرے، پہلا پیغام تو یہی ہے، ہم سب کو ابناء الدلیل ہونا چاہیے، یا بات منوائیے یا بات مانیے، یا دلیل دیجیے یا دلیل لیجیے، گفتگو، مناظرہ، علمی مباحثہ جن بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے ان میں سے ایک یہی ہے کہ یا دلیل لے لیجئے یا دلیل دے دیجئے۔ اگر آپ کی دلیل مضبوط ہوئی تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اور میری دلیل مضبوط ہو تو آپ کو ماننا چاہیے۔
شاید یہ وہ ایک حسین پہلو ہے کہ اگر ذی شعور صاحبان عقل لوگ اسے اپنے لیے اصول بنا لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ میری زبان بولنے والا نہیں ہے مگر بات اس کی صحیح ہے، وہ میرے مسلک کا نہیں ہے مگر دلیل اس کے پاس زیادہ مضبوط ہے۔ تو ہمیں قرآن کے دیے ہوئے اس قاعدے پر توجہ کی ضرورت ہے۔ آج ہم یا زبانوں کی بنیاد پر ضدیت کا شکار ہیں یا علاقوں کی بنیاد پر ضدیت کا شکار ہیں، حتیٰ مذہب کی بنیاد پر بھی۔ یعنی آپ کا حق بنتا ہے کہ میں جب ممبر سے اتروں تو میری کسی بات پر اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے کہیں۔ ممکن ہے کہ قلت وقت کی وجہ سے میں نے بات مختصر کی ہو جو الجھن کا سبب بن گئی ہو، وقت محدود ہوتا ہے 1 گھنٹے کی اور بعض اوقات اس سے کم کی گفتگو کے اندر وعظ و نصیحت، فضائل، مناقب بھی پڑھنے ہیں اور پھر مصائب کا بیان بھی ہے، اور اگر میں دلیل نہ دے سکوں تو مجھے مان لینا چاہیے کہ یہ مجھ سے کوتاہی ہو گیا ہے۔ بہادر صرف اسے نہیں کہتے جس کے بازوؤں میں دم ہو اور آستینیں جلدی لوٹتا ہو، بہادر اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی کوتاہی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور پھر شہید سبط جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مصروں نے تو شجاعت کی تعریف یوں بیان کر دی کہ شاید ہی کسی نے بیان کی ہو۔ وہ 2 مصروں میں کہتے ہیں کہ کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر۔ شجاعت کی تعریف سنیے 2 مصروں میں، کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ تو دلیل اور استدلال کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ فمن حاجک، بحث کیا تھی، مسئلہ کیا تھا؟ پہلی اور دوسری مجلس میں قدر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بحث یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی انہیں رد کر رہے تھے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے، وہ سب کا خالق ہے، اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ ان کے ہاں باپ نہیں ہے، صرف ماں سے دنیا میں آئے ہیں۔ تو وہ جو روح القدس، وہ جو اللہ کا ملک روح پھونکنے کے لیے آیا تھا، گویا معاذ اللہ وہ اللہ کی ولدیت تھی اور معاذ اللہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ تو حضرت سرکار نے فرمایا، سرکار دو جہاں نے فرمایا اگر یہی دلیل ہے تو حضرت آدم کے تو ماں بھی نہیں ہے، تو کیا تم حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ یا تو وہی نظریہ وہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں پسند کی بات ہے تو ہماری بات ہے تو اس کو مان لیا جائے، اور یہ بات ہماری نہیں ہے تو اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے دوسری دلیل یہ دی کہ وہ اللہ کے سب سے پہلے بندے ہیں، ماں کی گود میں بول رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین، تو میں مصطفیٰ اللہ کا سب سے پہلا بندہ ہوں۔ یہ قرآن مجید میں سرکار نے قرآن کی آیت، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی ہے کہ اگر وہ اللہ کے بندے ہیں تو بس وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ جب بحث نتیجے تک نہیں پہنچی، ضدیت کا شکار ہو گئے اور مان نہیں رہے تھے سرکار کی بات کو اور اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے، تو سرکار نے کہا یا مانو ورنہ اب ہم، توجہ چاہوں گا، مباحثہ اور مناظرہ نہیں جس میں تم ماننے کو تیار نہیں ہو، اب ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی کو رکھ دینا اور اللہ سے طلب تائید کرنا۔ اللہ ہماری تائید کر دے
بس جس کی تائید ہو جائے گی وہی سچا ہے۔ خود یہ مطالبہ نبی کی طرف سے ہونا نبی کی رسالت پر ایک دلیل ہے۔ توجہ چاہوں گا، سرکار دو جہاں کے سچے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اور مباہلہ ثم نبتہل، سرکار فرما رہے عیسیٰ کریمہ میں، پھر ہم مباہلہ کریں گے، اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، یا اللہ تو فیصلہ کر، یہ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جو اپنے خاندان کو اللہ کی وحدانیت پر قربان کرنے کو تیار ہو، اس سے اچھا اور صحیح اور سچا نبی کون ہوگا؟ کہ میں اللہ کی وحدانیت کی خاطر مباہلہ کرنے کو تیار ہوں، پھر اللہ سے کہیں گے لعنت آئے۔ تو اسقف نے یہ کہا جو ان کا سربراہ تھا کہ اگر کل مصطفیٰ اپنی امت کے کچھ لوگوں کو لے آئے تو ہم مباہلہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کل تم تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم، نبی نے فرمایا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ وانفسنا وانفسہم وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لے کر آؤ۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس میں مولا کائنات اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میں ہی وہ اکیلا ہوں جسے نبی نے اپنے جیسا کہا۔ لہذا مباہلے کے اندر اب سرکار نے وہاں جب دیکھا کہ آمادگی ہو گئی، وہ بھی تیار ہیں، ہم بھی کل دوسرے دن جائیں گے۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ نبی کل کس کو لے کر آئیں گے، ابھی تو اعلان ہوا ہے کہ کل ایسا ہونا ہے۔ سرکار گھر میں تشریف لے گئے، بیوی سے چادر مانگی، چادر میں پنجتن کو جمع کیا۔ بھائی اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو جملہ کہوں، جناب زینب کبریٰ بھی جناب زہرا کی بیٹی ہیں، مولا علی کی دختر ہیں۔ چادر میں حسنین آئے ہیں، زینب نہیں آئیں۔ قربان جائیں سمجھداریاں اس 3.5 سال کی بچی پر۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، سرکار کی رحلت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، جو اہل بیت کی عظمت کی آیت تطہیر بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، آیہ مباہلہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ جی امام حسن آئے چادر میں نانا کے ساتھ، نانا نے چادر میں لے لیا، حسین آئے چادر میں لے لیا، پھر مولا کائنات آئے، نبی سے اجازت مانگی میں بھی چادر میں آ جاؤں، چادر میں آ گئے۔ پھر جناب زہرا جنہیں پہلے سے پتا ہے کہ بابا نے مجھ سے چادر اس لیے مانگی ہے، وہ آئیں، وہ بھی چادر میں آ گئے۔ حضرت ام سلمہ جیسی نبی کی زوجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، تو آپ نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ ہاں یہ کیا فرق ہے ازواج میں اور ان پنجتن میں؟ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ احترام کا باب علیحدہ ہے اور افضلیت کا باب علیحدہ ہے۔ کیا فرق ہے ان میں؟ دکن صاحب نے بڑا حسین جملہ کہا، اہل بیت نبی اور ہیں، اہل بیت نبوت اور ہیں۔ وہ جو اہل بیت نبی ہیں، وہ جو اینٹوں کے گھر میں رہ رہے ہیں نبی کے ساتھ، وہ اہل بیت نبی ہیں۔ جو چادر کے گھر میں رہے وہ اہل بیت نبوت۔ اور پھر فرمایا الا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ جناب زینب کبریٰ، میں نے ایک بات کی ہے تو اسے ذرا اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں، بی بی چادر میں نہیں آئی، شہزادی چادر میں نہیں آئی۔ اس کی ایک موٹی دلیل یہ ہے اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیے اللہ جسے عظمت عطا کرتا ہے اس کی عظمت کے تحفظ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ میں نے اگر کوئی اپنے لیے مقام بنایا ہوگا، مصطفیٰ بھائی تشریف فرمائیں، انیس بھائی تشریف فرمائیں، جی جناب چانڈیو صاحب تشریف فرمائیں، جناب بھٹو صاحب تشریف فرمائیں، یہ شخصیات آپ نے جس نے اپنا اپنا مقام بنایا ہے، یہ آپ نے اور ہم نے اپنا مقام بنایا ہے، تو ہم ہی کو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جی ہم ہی کو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن جس کا مقام اللہ بناتا ہے اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اگر میری بات روشن نہیں ہے تو میں ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ حضرت مریم، توجہ چاہوں گا، حضرت مریم جب اپنے بچے کو حضرت عیسیٰ کو لے کر آئیں تو یہودی عالموں نے بھی اور اس زمانے کے اور کابل احبار جو مختلف مذاہب کے علماء تھے، ادیان عالم کے وہاں پر بڑے لوگ تھے،
وہ کہنے لگے ماں کانا ابو کے و ام کے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تم تو بڑے خاندانی پاک تینت لوگ ہو، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ حضرت مریم سے کہنے لگے یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ سوال تو یہ ہے کہ حضرت مریم کو یہ بچہ اللہ نے دیا تھا نا بغیر باپ کے، اللہ نے انہیں یہ عظمت دی تھی نا حضرت عیسیٰ کی صورت میں، تو اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ یہاں اعتراض ہوا، ادھر اللہ کا وحی نازل ہوئی، مریم خاموش، ہمارا کام ہے اب تمہارا تحفظ، تمہیں کچھ بولنا ہی نہیں ہے۔ لہذا حضرت مریم کو چپ کا حکم لگا دیا گیا کہ خبردار جواب نہیں دو۔ ادھر ایک دفعہ اعتراض ہوا، دوسری دفعہ اعتراض ہوا، قدیسہ بی بی، مقدسہ بی بی، قدسیہ بی بی، جو آبا و اجداد سے مقدسہ بی بی ہو، حضرت عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہو، ان پر تہمت لگ رہی ہے کہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آیا، تو خاموشی اختیار کی بھی ہے۔ جب تیسری مرتبہ سر چڑھ کر بولنے لگے، ادبی اور ادب کی حدیں پھاندنے لگے اور بے ادبی کی انتہا ہونے لگی، تو حضرت مریم نے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ تو کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو، کیا چاہتی ہو؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے۔ تو فوراً حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ، یعنی اللہ نے حضرت مریم کی عصمت کا انتظام کروایا۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ اگر اللہ کسی کو عظمت عطا کرے، اچھا ایک اور مثال لے لیجئے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف کو بلا لیا زلیخا نے اپنے حجرے میں۔ سورہ یوسف کو پڑھنے کے حوالے سے بھی کچھ آداب ہیں، خاص طور پر وہ جو ایک آیت ہے نا ہے تلک، جس میں زلیخا نے حضرت یوسف کے قریب جا کر کچھ گفتگو کی ہے، اس آیت کے پڑھنے کے بارے میں ہے کہ جہاں صرف جوان بیٹھے ہوں اور صرف عورتیں بیٹھی ہوں، اس آیت کی تلاوت اور اس کی تشریح میں نہ جاؤ۔ جی میں نے جب یہ آداب تلاوت قرآن میں یہ بات پڑھی تو مجھے ایک پیغام اس سے ملا۔ دیکھیے نشتر پارک کی اس مجلس میں میری بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں، یہ مجلس اپنی نوعیت کی مختلف ہے، یہاں برابر کی تعداد سنی بھائیوں کی ہے، یہاں برابر کی تعداد غیر مسلموں کی برابر کی نہ صحیح ایک بڑی تعداد ہے، مجھے معلوم ہے، مجھ سے مل چکے ہیں، کئی ہندو برادری تشریف لا رہی ہے، اور پھر ہمارے سیاسی شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں، سبھی یہاں آتے ہیں، اور ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ پیار پھیلانے کی جگہ ہے، یہ پیغام دینے کی جگہ ہے۔ تو اگر حضرت یوسف اور زلیخا کے اس قصے کے اندر کچھ آیات کو جوانوں کے سامنے اور عورتوں کے سامنے پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ زیادہ دیر نہ ٹھہرا کرو اس آیت کی تفسیر پر، اس آیت کو پڑھ کے آگے گزر جایا کرو، تو اس کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہر ایک سے ہر بات نہیں کی جاتی۔ یہ چھوٹے سے بچے کے سامنے اگر ازدواجی زندگی کی کوئی بات کی جائے گی تو یہ خلاف مروت ہے جی۔ تو کہاں کیا بات کی جائے، یہ ایک تہذیب ہے مکمل۔ تو جب حضرت یوسف کو حجرے میں بلا لیا، ظاہر پالا تھا انہوں نے، وہ تو ان کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے ایک ماں ہوتی ہے۔ 4-6 سال کے تو آئے تھے ان کے محل کے اندر، خرید کر لائے تھے ان کے شوہر عزیز مصر، اور کیونکہ حسن اور جمال میں تو استعارہ ہے، حضرت یوسف کا نام ہی جمال کا استعارہ ہے۔ کوئی اگر کسی کو حسین کہنا چاہتا ہے تو کہتا ہے میرا یوسف آ رہا ہے، تو یوسف یعنی حسن اور یوسف یعنی جمال۔ تو حجرے میں بلا لیا اور اپنی کنیزوں سے کہا کہ باہر سے تالے لگاتے چلی جاؤ۔ 7 دروازوں کے بعد حجرہ تھا ان کا، اور 7 دروازوں پہ باہر سے تالے ڈال دیے گئے، اور یہاں حضرت یوسف کے قریب آ کر اپنا وہ اظہار کیا جو ان کی نیت میں تھا۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف سے انہوں نے یہ کہا تو حضرت یوسف نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بڑے جرأت کی بات ہے عزیزو، مجمع میں گناہ نہ کرنا بڑا کارنامہ ہوگا۔ کارنامہ تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ یاد رہے۔ یہ پیغام ہے قرآن کا حضرت یوسف کی طرف سے۔ جیسے ہی حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، فوراً انہیں بھی یاد آ گیا کہ ان کا بھی کوئی اللہ ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار کچھ کلمات کو دہراتے رہو تاکہ بھولے ہوئے لوگوں کو یاد آ جائے۔ جیسے ہی انہوں نے معاذ اللہ کہا تو انہیں یاد آیا کہ وہ کونے میں مورتی رکھی ہوئی ہے زلیخا کی، تو اپنے بستر سے چادر کھینچی اور مورتی پر چادر ڈال دی۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ پہ چادر ڈال دی، میرے اللہ کی آنکھوں پہ چادر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ کہہ کے مڑے اور کہا یا اللہ میری مدد کر۔ جیسے ہی اللہ سے مدد مانگ کر مڑے، باہر سے تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا۔ دوسرا دروازہ پہنچے، یہ پیچھے دوڑ رہی ہے، وہ آگے جا رہے ہیں۔ دوسرا تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا۔ تیسرا تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا۔ دیکھیے اگر اللہ پر توکل کیا جائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مختصر تالے ٹوٹتے رہے، ذرا یہ بات سن لیجئے گا، شاید لطیف اور ظریف بات ہو۔ اور ہر تالا ٹوٹتا رہا، اور حضرت اب دیکھیے اللہ کیسے مدد کرتا ہے جو اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ وہ آخری دروازہ جو 7واں دروازہ تھا، اچھا 7 کی تعداد میں حکمت بہت زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف بھی 7، صفا و مروہ کے درمیان چکر بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ 7 کی تعداد میں بڑا اثر ہے۔ شاید میرے اور آپ کی زندگی میں اگر یہ 7 مکمل ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود مکمل ہوتی چلی جائیں گی۔ 7 ہی کوششیں تو کرنی ہے۔ تو ایک مرتبہ جب 7واں دروازہ پہنچا اور حضرت یوسف قریب پہنچے تو وہ تالا قصدن اللہ نے دیر سے توڑا۔ بھائی آزمائش کے بغیر ہم عظمت کیسے دیں گے؟ اور جب ہم تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کریں گے تو حفاظت بھی ہمارا ہی کام ہے۔ اتنی تاخیر ہوئی کہ یہ پہنچ گئیں اور انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص، اور یہ کھینچ رہی تھی انہیں اور وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں تالا ٹوٹا اور سامنے عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کے سامنے زلیخا کے شوہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ آ رہے تھے اپنے کمرے میں، انہوں نے سینہ جھپٹی اور یہ بھاگ دوڑ تک و دو دیکھی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے دنیا دار لوگوں کا مزاج دیکھیے، جو کام اللہ کی خاطر نہیں ہوتا اس پہ شیطان حاکم ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جیسے ہی اس نے کہا نا یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ جنہوں نے بلایا تھا اپنے حجرے میں کہنے لگی اس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا۔ بات ہی پلٹ دی۔ حضرت یوسف نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یا اللہ میری مدد کر۔ یہاں حضرت یوسف کو وہ عزیز مصر، میں نے تو تمہیں بچوں کی طرح پالا تھا، میں تو تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا، تم میری ہی زوجہ کے حجرے میں اس نیت سے چلے گئے۔ ایک اللہ کا نبی ہے، معمولی وجود نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کا اگر یہ مرحلہ آ جائے تو کیا یہ اللہ کا نبی ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اس طرح سے نہیں پالا، میں نے تو تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھا، اب تہمت لگ رہی ہے، ادھر تہمت لگا رہی ہے، ادھر تہمت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ماحول کا اثر لینے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور ماحول کے مطابق چلنے والے اور ہوتے ہیں اور ماحول کے خلاف چلنے والے اور ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا انتظام کیا، جب یہ شور مچنے لگا، آوازیں بلند ہونے لگیں، تو برابر والے حجرے میں خود اسی زلیخا کی بہن ان سے ملنے کے لیے دربار میں ٹھہری ہوئی تھی، اور اس کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ بہت دیر لگائی میں نے اس مثال کے دینے میں۔ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر دوڑی اپنے کمرے سے اور باہر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں یہ منظر بنا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت یوسف فرمانے لگے کہ اللہ میرا جانتا ہے، اللہ میرا گواہ ہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ مجھ پہ تہمت لگ رہی ہے۔ تو اب اللہ کا انتظام دیکھیے کیا ہوا، جیسے حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ بولے، ایسے زلیخا کی بہن کی گود میں وہ بچہ بولا جو نبی نہیں ہے،
جو اللہ کی طرف سے کوئی رسول نہیں ہے. قرآن نے پکار کر کہا کہ وہ بچہ بولا شہد شاہد من اہلہا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور اسی زلیخا کے اہل و عیال میں سے, اسی خاندان میں سے, اسی کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. کیا؟ اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قَبْلُ, اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے, فصدقت, تو یہ سچ کہہ رہی ہے. اس بچے نے دیکھا نہیں ہے, یہ عقل کے مطابق گواہی دے رہا ہے. یہ بچہ وہاں موجود نہیں تھا, یہ اللہ کہلوا رہا ہے. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے, اور اگر برعکس ہے, قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو حملہ یہ کر رہی تھی, یہ تو جا رہے تھے. ایک مرتبہ عزیز مصر کو اندازہ ہو گیا دو باتوں کی بنیاد پر. ایک تو جس کے حق میں دودھ پیتا بچہ بول اٹھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اس سے زیادہ سچا اور کون ہوگا؟ دوسرا, اسے اندازہ ہو گیا عزیزان گرامی کہ دلیل بہت محکم اور مضبوط ہے. میں نے بہت دیر لگائی ایک جملہ کہنے کے لیے. بعض اوقات ایک جملے کے لیے آدھے گھنٹے کی تمہید باندھنا پڑ جاتی ہے. اور دلیل یہ, جملہ یہ کہ اللہ جسے عظمت عطا کرتا ہے, عظمت کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے. کبھی حضرت یوسف کی عظمت کا انتظام اللہ کرتا ہے, کبھی حضرت مریم کی عظمت کا انتظام اللہ کرتا ہے. اب جب دربار میں سیدہ نے جا کر مطالبہ کیا اور حسنین نے جا کے گواہی دی, تو کوئی بڑھ کر کہے نا کہ ماں کے حق میں بچوں کی گواہیاں پہلے قرآن میں موجود ہیں. اور اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ مباہلہ کا میدان ہے جنہیں اللہ نے سچا قرار دیا. اور سچا ہی نہیں, سچوں پہ لعنت کرنے کا اہل. بہت فرق ہے دونوں باتوں میں. حضرت ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا تھا, یہ سرکار کا فرمان ہے. مگر ابو ذر غفاری سچے ضرور ہیں, جھوٹوں پہ لعنت کرنے والوں میں نہیں ہے. جھوٹوں پر وہ لعنت کر سکتا ہے, فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ 5 آئیں گے, یہ لوگ آئیں گے مباہلے میں, اور پھر اللہ سے کہیں گے کہ جھوٹوں پہ اللہ لعنت کر دے. سرکار اپنے گھرانے کو لے کے پہنچے ہیں اپنی نبوت اور اللہ کی توحید کے تحفظ کے لیے گواہ بنا کر. اور ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ مولا کائنات کو سب سے آخر میں, پھر جناب زہرا, پھر مولا نبی کی گود میں حسین مولا, اور انگلی پکڑوائی ہوئی ہے امام حسن کو. یہ پنجتن کا قافلہ مباہلے کے میدان میں آیا, اور پھر وہاں پہنچ کر جب انہوں نے یہ چہرے دیکھے تو کہا اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. مسیحیت برباد ہو جاتی, عیسائیت کسی میوزیم کا حصہ بن جاتی اگر اس دن اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو جاتے. یہ سمجھدار نکلے. انہوں نے کہا نہیں, ہم مباہلہ نہیں کریں گے, ہم جزیہ دے کر واپس جانا چاہتے ہیں, معافی مانگ کے واپس جانا چاہتے ہیں. اس بحث کو یہیں ختم کر دیا جائے. نہ ہماری بات مانی گئی اور نہ ہی ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی بات سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور سرکار دو جہاں کی رحمت للعالمین کا انداز دیکھیے. سرکار چاہتے تو کہتے کہ اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک برباد نہ کر دوں. نبی چاہتے, کیونکہ اتنا اہتمام کے ساتھ سارا کام ہوا ہے, مگر نبی نے جانے دیا. جانے اس لیے دیا کہ اسلام زور کی اور عذاب کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے, اختیار اور دلیل کی بنیاد پر پھیلا ہے. تم آج نہیں مان رہے ہو, کل مانو گے. لہذا سورہ مبارکہ زخرف کی آیت, ان من اہل الکتاب اہل لیومنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا. سورہ زخرف کی آیت کہ اہل کتاب یعنی عیسائی نہیں مریں گے مگر وہ ایمان لا کر مریں گے. تو کتنے عیسائی مر رہے ہیں جو رسول پر ایمان لائے بغیر مر رہے ہیں.
کیا کریں گے اس آیت کو آپ؟ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالموں کے لسٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس لیے میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ بحث نہیں ہے کہ جی شیعہ کسی کو برا کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے اس کو سنی بھائی اچھا سمجھتا ہوں، نہیں، حجاج ان میں سے ہے جسے پورا عالم اسلام برا کہتا ہے، ظالموں میں سے، جابروں میں سے ایک شخص، خون دیکھے بغیر اسے لطف نہیں آتا، دن نہیں گزرتا جب تک کہ خون نہیں دیکھ لے، اور شہری ذمہ دار، سابقہ ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں اور آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ شہر کی خدمت میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں تاریخ میں جو تھا اسے بچوں کو نہیں بتایا جا رہا، اور بچے تو پھر بچے ہیں، بڑوں کو بھی کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم، کیا مذاق ہے سندھ کی تاریخ کے ساتھ۔ حجاج ابن یوسف کا سپہ سالار ہے قاسم، محمد بن قاسم۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا دینا پڑ جائے گا، لیکن بات کرنے کی ہے۔ جی فاتح سندھ نہیں ہے، سادات کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ سندھ میں زیادہ تر جو سادات کے مزارات بنے ہوئے ہیں نا، یہ آپ ٹھٹھے کے علاقے میں زیادہ جا کے دیکھیں گے، کیونکہ جنگ بھی یہیں ہوئی تھی سمندر کے کنارے۔ جی ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قاتلوں میں محمد بن قاسم کا نام نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ شاہ غازی اور اس میں کوئی 15 سال کا فرق ہے، دور وہی ہے، لیکن حضرت عبداللہ شاہ غازی کو بھی جو مارنے آئے وہ حجاج کے لوگ ہی مارنے آئے۔ محمد بن قاسم نے انہیں نہیں مارا، لیکن اور بہت سارے سادات کو محمد بن قاسم نے سندھ میں مارا ہے، دور وہی ہے۔ اور فاتح سندھ نہیں تھے، فاتح سادات تھے۔ مثلا اگر میں بہت کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا سادات کو فتح کرنے آئے تھے، سادات وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ حجاج ابن یوسف کے زندان میں سن لیجئے ایک جملہ، 3000 سیدانیاں تھیں جو قید میں تھیں، مومنین کی خواتین تھیں، اور جس میں سینکڑوں سادات تھیں، سیدانیاں تھیں، اور بہرحال ایک لمبی داستان۔ حجاج ابن یوسف اپنے دربار میں بیٹھا ہے، جو مطلب میرا کہنے کی بات تھی، کہنے لگا قرآن کی اس آیت نے میری کمر ٹیڑھی کر دی۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا، کوئی بھی اہل کتاب اور عیسائیوں میں سے نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے گا۔ تو یہ تو عیسائی مومن نہیں ہو رہے، اچھا مزاج کے مطابق کہنا ہے مار دو سب کو، یہ اسلام قبول کیے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر دنیا سے جائیں گے۔ تو وہاں شہر ابن حوشب نامی ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں دربار میں بیٹھا تھا، تو جب میرے سامنے یہ بات کی تو میں نے کہا حجاج تم پریشان کیوں ہو رہے ہو اس بات پر، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ایک زمانہ آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے نماز پڑھنے پر ساری دنیا کے مسیحی مسلمان ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کے اسلام پر گواہ بنیں گے، دنیا میں کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا۔ یہ کہہ رہی ہے یہ آیت۔ کہنے لگا یہ بات کہاں سے لے کر آئے ہو؟ بات تو تھی سننے کی۔ کہنے لگا یہ بات کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو کہا آج صبح میں محمد ابن علی ابن زین العابدین کی خدمت میں تھا، امام باقر۔ شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ میں آج صبح محمد باقر کی خدمت میں تھا اور اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ سارے مسیحی، سارے اہل کتاب مسلمان ہو کے مریں گے اور ان کی اسلام پر کوئی گواہ بنے گا، تو وہ امام مہدی کا زمانہ ہے اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا زمانہ ہے۔ کہنے لگا بے ساختہ، جیسے اس نے کہا نا کہ محمد باقر سے میں سن کے آیا ہوں، تو حجاج بے ساختہ کہنے لگا تم میٹھے پانی کو پی کر آئے ہو، یہ بات اہل بیت والے ہی کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت نبی مکرم نے میدان مباہلہ میں عیسائیوں کو جانے دیا۔ تحقیق کرو، سمجھو بات کو۔ میں ایک گلہ شکوہ اپنے آپ سے بھی کرتا ہوا گزروں گا، اگر آج
اگر آج کوئی اسلام کی طرف راغب ہونے میں دیر کر رہا ہے، ایک اور جملہ کہیے، اگر آج کوئی تشیع کی طرف راغب ہونے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا قصور مکتب کا اور نظریے کا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا اسحاق مدنی صاحب نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیں، شیعہ کیوں نہیں ہو گئے؟ محمد علی انجینئر اتنی کھلی کھلی باتیں کر رہے ہیں، شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے، صلوات پڑھ لیں ذرا۔ خفا ہو گئے آپ تھوڑے سے مجھ سے، نہیں ہوئے ہیں تو ایک بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ آج اگر غیر مسلم اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتا، یا اکا دکا مثالیں، جتنا بڑا نظریہ، جتنا مضبوط نظریہ اسلام کا، قرآن کا ہے، یہ تو ہر روز ہمیں پورے پورے قبیلوں کی خبر آنی چاہیے تھی۔ یہ جو سستی ہے، یہ اس کا سبب خود مسلمان ہے۔ مسلمان خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج کا مسلمان خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے قبول کرنے میں، اسلام کے قبول ہونے میں۔ میدان میں لے آئے، مولا کائنات کو اپنے نفس کی جگہ لے آئے۔ وقت کی تنگی ہے، میں جلدی جلدی کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ مان دے ہم احمد پیمبر بود یا عطار عشق، جی مولانا روم کے دو مصرے۔ مان دے ہم احمد پیمبر بود کے عطار عشق، کہ بس سلمان ہارا مسلمان کرد ببو علی۔ میں تو یہی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ سرکار دو جہاں نبی ہیں یا عطار عشق ہیں، عشق کی خوشبو پھیلانے والے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد پر؟ بھائی صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہ بس سلمان ہارا مسلمان کرد ببو علی، نبی نے علی کی خوشبو سے، عطار کہتے ہیں خوشبو بنانے والے کو، جی سرکار نے علی کو سجایا ہے، علی کو سینچا ہے۔ جو مشک مصطفی ہے نا، اسے علی کہتے ہیں۔ علی کی خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ علی علی ہے۔ تمام تر شخصیات کے احترام کے ساتھ، مگر مولا کائنات کا مقام کچھ اور ہے۔ میں صرف تسلی کے لیے ایک جملہ حضرت ابوبکر کا سنا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ اب وہ جو بوئے علی ہے، مجھے معاف کریں گے کوئی شاید آدھا گھنٹہ لگا دیا میں نے اس مطلب تک آنے میں۔ وہ جو بوئے علی ہے، وہ جو خوشبو علی ہے، وہ جو علی کی طرف جاذبیت اور کشش ہے علی کے نام میں، وہ سرکار نے بنائی ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر اہتمام کیا ہے۔ عشق دیکھیے آپ کیسا ہے۔ سرکار جب سونے جاتے تھے تو سب سے آخر میں علی سے ملتے تھے، اور جب سو کر اٹھتے تھے تو پہلا سوال کرتے تھے میرا علی کہاں ہے۔ جب آپ بیمار ہوئے، کبھی کئی مرتبہ کی مثالیں ہیں کہ سرکار کو تب کی کیفیت ہوئی، اور اس میں بھی ہمارے لیے بڑے پیغامات۔ تو اگر آپ کسی ایسی کیفیت میں ہوتے تھے کہ آپ کی چشمہائے مبارک بند ہوتی تھی، تو جیسے ہی کھولتے تھے کہتے علی کہاں ہے۔ جب یمن بھیجا مولا علی کو، تو روانہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم لا تمتنی حتی نرا، یا اللہ اس کے آنے سے پہلے مجھے موت نہ دینا، میں اسے دیکھے بغیر دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ جب سرکار مدینہ منورہ پہنچے مکہ المکرمہ سے، تو آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔
تاریخ اسلام کا بڑا حسین باب ہے، باب اخوت۔ ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، اور جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا تو خود بھائی بنانے والا جو ممبر پر سرکار کی ذات ممبر پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے نا، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، ہزاروں آدمیوں کو وہ بھائی ایک دوسرے کا بنایا، اور رہ گئے خود سرکار کی ذات، اور برابر میں ممبر کے مولا علی کھڑے ہیں کہ جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا تو ایک مرتبہ مسکرا کے علی کی طرف دیکھا اور کہا ما اخرتک یا علی الا لنفسی، میں نے تمہیں آخر میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ تم ہی تو میرے بھائی ہو۔ اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ یہ سب اسی دنیا میں بھائی رہیں گے، مگر میرا رشتہ تمہارے ساتھ آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ اور فرمایا، اور مولا کائنات کا عشق بھی نبی سے کیسا، نبی کی رحلت کے 3 سال کے بعد کسی صحابی نے کہا یا علی آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، خضاب کر لیجئے۔ نبی کی رحلت کے 3 سال کے بعد تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا نحنو قوم فی المصیبہ، ہماری مصیبت ابھی گئی نہیں ہے، ہم نبی کے سوگ میں ہیں، میں خضاب نہیں کروں گا۔ 30 سال کے بعد حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے مولا علی کی خدمت میں ایک شربت بنا کر لائے بابا کے لیے، اور اس کے اجزاء بھی لکھے ہیں حدیث کی کتاب میں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی تھیں، انہوں نے سجایا بنایا، بابا کو ایک شربت پلاتے ہیں، ایک نئے انداز کا ایک شربت بنایا، مولا کے سامنے ظرف ملا کے شربت رکھا، یا بابا شربت تناول کیجئے۔ فرمان لگے کیا ہے اس میں، کیا ڈالا ہے اس میں، بتایا یہ اجزاء اس میں ڈالیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں اسے نہیں پیوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے نہیں پیا، اس لیے نہیں کہ وہ حلال نہیں تھا، عشق علی مصطفیٰ کے ساتھ۔ صحابہ کرام تشریف فرمائیں، مولا نبی نے فرمایا علی جنت میں مجھ سے پہلے جائے گا، وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِهِ، اور میں اس کے پیچھے جاؤں گا۔ اچھا، جیسے ابھی آپ کو سب کو یا اکثر کو تعجب ہو سکتا ہے کہ یہ کیا بات لے آئے، سرکار سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، نبی سے اونچا مقام تو کسی کا نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں علی مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے، وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِهِ، اور میں علی کے پیچھے جنت میں جاؤں گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ علی کے پیچھے جنت جائیں گے، علی کے بعد جنت میں جائیں گے، قدم رکھیں گے، اور علی آپ سے پہلے جائیں گے؟ تو فرمان لگے اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کیا تم نے مجھ سے پہلے نہیں سنا؟ علی صاحب لوائی، علی میرا پرچمدار ہے جو محشر میں لواء الحمد کو لے کر آئے گا، اور جو پرچمدار ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا اللہ، میرا دل کر رہا ہے ایک اور امام حنبل کی روایت آپ کو سنا دوں، یا ان کا نظریہ آپ کو سنا دوں۔ امام مالک، امام شافعی، امام حنبل ہمارے عالم۔ پھر میں تکرار کر رہا ہوں، میں تھک نہیں رہا ہوں یہ جملہ تکرار کر کے، ہر جہاں یہ بات آتی ہے میں یہ جملہ تکرار کرتا ہوں کہ سنی بزرگ علماء ہمارے عالم ہیں، دعوت دیجئے کہ ہمارے عالم بھی ان کے عالم رہیں۔ عالم ہوتا ہے بھائی۔ جب کراچی میں دیوبندی مفتیوں کو مارا جا رہا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے تکلیف تھی، اس لیے کہ اگر عالم مر جائیں گے تو بات کس سے ہوگی؟ اور قرآن نے تو منع کیا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے اس سے بات نہیں کرو۔ اور ہم علی کے چاہنے والے ہیں، دعویٰ ہے ہمارا مولا علی کے چاہنے والے ہیں۔ مولا علی یہودی عالموں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں، آؤ بات کرو۔ عیسائی عالموں کے لیے بھی دروازہ کھولا ہوا ہے، آؤ ہم سے بات کرو۔ ہر مکتب، مسلک، دین، دھرم کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے، اس کو ہونا چاہیے جب تک اس کا دین باقی ہے، جب تک اس کے چاہنے والے باقی ہیں۔ بات کس سے ہوگی؟
دقت چاہوں گا. امام حنبل فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے آ کر کہا, توجہ چاہوں گا, کہ بتائیے جبریل نبی پر کتنی مرتبہ نازل ہوئے. روایت امام حنبل سے, ایک شخص نے امام حنبل سے پوچھا جبریل سرکار دو جہاں پر کتنی دفعہ نازل ہوئے. امام حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ. اچھا 6,000 کچھ تو آیات ہیں, صرف آیات لے کر تو نہیں آتے تھے جبریل امین, کوئی الجھن کی بات نہیں ہے اس تعداد کے اندر. امام حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ جبریل نازل ہوئے سرکار دو جہاں پر. اس نے کہا علی پر کبھی جبریل آئے؟ تو وہاں بیٹھے ہوئے شخص نے جو سوال کیا تھا شاید اس وجہ سے بھی کیا ہو کہ یہ سوال بنتے ہی نہیں ہے. تو امام حنبل نے بے ساختہ فرمایا ہاں 12,000 دفعہ, معاف کیجئے گا 12,000 دفعہ نبی پر کہا, 24,000 دفعہ علی پر. تکرار کر رہا ہوں, کہا نبی پر 12,000 دفعہ, علی پہ 24,000 دفعہ. تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, نبی پر تو 12,000 دفعہ, علی پہ 24,000 دفعہ. فرمان لگے تم نے نہیں پڑھی حدیث, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, دروازے پہ آنے والا 2 دفعہ آتا ہے, آتے میں بھی آتا. یہ بزرگوں کا انداز, یہ بزرگوں کا طریقہ, یہ مولا کائنات کی محبت دلوں میں ڈالنے کا. وقت تنگ ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ فتویٰ دیا انہوں نے کہ زید شہید کا ساتھ دینا واجب ہے, جس کی بنیاد پر ابو جعفر منصور دوانقی نے انہیں قید میں ڈال دیا. محبت اہل بیت میں مارے گئے ہیں, قتل کر دیا گیا, کیونکہ امام سجاد امام زین العابدین کے بیٹے علی ابن زین العابدین امام حسین کے پوتے نے جو قیام کیا تھا, ان کی حمایت میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا اور ساتھ دیا, جس کے نتیجے میں انہیں مار دیا گیا. امام نسائی سیاہ ستہ 6 بڑے معتبر ناموں میں سے ایک نام امام نسائی کا ہے. انہیں اتنے کوڑے مارے گئے, 1 ہفتے کے اندر وہ زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے. کیوں؟ روک دیا تھا کہ علی کے فضائل کی حدیثیں نہیں سناؤ گے, اور امام نسائی کہیں حدیث سنانے سے رکتے نہیں تھے. پھر ان سے کہا گیا اچھا چلو سنانا چاہتے ہو تو خاص لوگوں میں سناؤ, سب کے عمومی جگہوں پر نہیں سناؤ. تو انہوں نے کہا نہیں میں مسجد میں سناؤں گا, اور انہوں نے مسجد میں مولا کائنات کے فضائل سنائے. آج بڑے آرام سے میں مائک پر علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں, آپ بڑے اطمینان سے مولا کے اور اہل بیت کے فضائل سن رہے ہیں. یہ جو فضائل, یہ جو عظمت, یہ مناقب ہم تک پہنچے ہیں, انہیں پہنچنے میں خون دیا گیا ہے, جانوں کے نذرانے دیے گئے ہیں. مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, ام یحسدون الناس ما آتاہم اللہ من فضلہ. کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. میں ہی وہ ہوں, ہم ہی وہ ہیں کہ جن سے حسد کیا جاتا ہے. بڑی طویل داستانیں ہیں, صرف مطلب ہمارا یہ ہے کہ یہ ذکر آسانی سے نہیں پہنچا ہے, قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. وقت تنگ ہو گیا ورنہ میں چند مثالیں اور دیتا. خواجہ حسن بصری جیسے عالم دین, وہ فرماتے ہیں کہ میں علی کا نام اگر لوں گا تو مجھے دربار سے اٹھا دیا جائے گا. یہ دور یزید کے بابا کا دور ہے, یزید کا دور ہے, یزید کے بعد کا دور ہے, مروان اور آل مروان کا دور ہے. نام لینا جرم تھا علی, اور جتنا روکا گیا اس نام کی عظمت کو, اتنا ہی اس نام کو اللہ نے ذہنوں پر اور دلوں پر حاکم بنا دیا ہے. الحمدللہ آج سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے, آج ہمارے سلام ہو ہمارے سنی بھائی علماء پر اس وقت جس انداز سے فضائل اہل بیت پڑھے جا رہے ہیں اور بیان کیے جا رہے ہیں, اب سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے یہ کیفیت نہیں تھی.
مقام اور عظمت اہل بیت کی قربانیاں. کچھ عرصے پہلے تک غلط فہمی پھیلائی گئی کہ رونا بدعت ہے. آج الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہوں، انجینئر محمد علی صاحب بھی ہوں، مفتی اسحاق صاحب بھی ہوں. میں ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جو تھا، جو لکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے بیان کر دیا. آج یہ سارے دیوبندی اور اہل حدیث علماء کرام، بریلوی علماء کرام، مولانا ڈاکٹر طاہر القادری، یہ خود روتے ہیں جب مولا حسین کے مصائب پڑھتے ہیں. یعنی بریلوی علماء بھی اور دیوبندی اور اہل حدیث علماء کی طرف سے بھی یہ بات اب روشن ہو گئی ہے. اور الحمدللہ امت اہل بیت سے پیار کی طرف جا رہی ہے. اور جتنا اہل بیت سے رغبت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا میرا مسلمانوں کا فائدہ ہے. سالم ترین وجود. آج 6 محرم ہے. میرے جو سنی بھائی سیاستدان تشریف فرمائے ہیں، غیر مسلم بھائی کچھ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آج بر صغیر پاک و ہند کی رسم اعضاء کے مطابق ہم 6 محرم کو حسین کے اس بچے کو یاد کرتے ہیں جس کی قربانی نے حسین مولا کی قربانی کو 4 چاند لگا دیے. لاشیں تو امام حسین نے سب کے اٹھائے. صبح عاشور سے عصر تک کسی اور کو لاشاں نہیں اٹھانے دیتے تھے. 72 سے زیادہ کی تعداد ہے جو کربلا میں شہید ہے. 72 وہ ہیں جو اول سے آخر رہے. شب عاشور کچھ لوگ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر آئے ہیں امام کے پاس. کوئی لاشا کسی اور کو نہیں اٹھانے دیتے تھے. حتیٰ جب ایک غلام کا لاشا امام نے اٹھایا نا، تو آگے بڑھ کر مولا عباس نے فرمایا، مولا یہ لاشا میں اٹھا لوں؟ فرمایا نہیں، یہ میری محبت میں مارا گیا ہے. اللہ اکبر. 56 سال کی عمر ہے کربلا میں امام حسین کی. ہر لاشا خود اٹھایا ہے. میں اور آپ اپنے عزیزوں کے 2 لاشیں بھی اٹھائیں نا تو 4 دن تک ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. لالا کی گنج شہیدہ میں ترتیب سے رکھتے تھے، لائن سے رکھتے تھے لاشیں، کیونکہ ابھی مرحلہ یہ صرف حسین کا لاشا ہے جو پامال ہوا ہے. جو امام حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے نا، وہ صرف امام حسین کا لاشا ہے. سارے لاشیں لالا کے حسین نے رکھے، مگر عزاداروں 3 لاشوں پہ حسین خود بہت روئے. وہ کریم مولا، وہ نبی کا نواسا حسین. سنیں گے وہ 3 لاشیں کون سے ہیں؟ ایک عباس کا لاشا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اپنے بھائی عباس علمدار کربلا، ان کا لاشا امام حسین اٹھا کر لائے اور روتے ہوئے لاشا اٹھاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. اس لاشے پہ حسین بہت روئے. دوسرا لاشا سنیں گے جس میں روئے، وہ ہے علی اکبر کا لاشا. فرمایا علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو تاکہ میں تمہارے لاشے تک پہنچوں. جوان بیٹا ہے، نبی کا مشابہ ہے، سرکار دو جہاں کی شبیہ ہے بالکل. میرے مولا حسین فرماتے ہیں میرے نانا جیسا میرا بچہ. انہیں لاشا امام حسین نے کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر عزاداروں ایک تیسرا لاشا سن لیجئے، اور جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے تاکہ آپ کو ثواب ملے. حسین نے تیسرا لاشا ایسا اٹھایا ہے جو چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. جب جناب علی اصغر کا ذکر کیا کریں نا عزادارو، 6 مہینے کا بچہ ہے نا امام حسین کا، تو اس بچے کی ماں کو بھی سلام کیا کریں. کربلا کے میدان میں امام حسین کی 2 زوجائیں ہیں، ایک حضرت علی اکبر کی مادر گرامی ام لیلہ بی بی، اور ایک حضرت ام رباب جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کی ماں.
یہ دو بیویاں، دو زوجائیں امام حسین کی کربلا میں ہیں، اور دونوں بیویوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، اور دونوں بنی ہاشم سے نہیں تھی، سیدانیہ خاندان کی نہیں تھی، دونوں باہر کی تھیں، مگر قربان جائیے ان کی تربیت کہ کس انداز سے دونوں نے اپنے بچوں کو سجایا سنوارا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا آپ ان ناموں والی بیویوں کو دعا کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا رباب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، اور سکینہ 4 سال کی بچی ہونے کے باوجود کبھی سفر میں کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی میری بیوی کی زبان پر کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جو حسین کی بیٹی ہونے کے شایان نشان نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ بلکہ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے جملہ سنا کہ سکینہ 4 سال کی بچی کیا ہوتی ہے بھائی؟ ماں باپ گود میں اٹھاتے ہیں 4 سال کی بچی کو، 4 سال کی یہ بچی کو دیکھ دیکھ کر جناب زینب کہتی تھی مجھے حوصلہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ اتنی سی بچی اتنی حوصلے والی ہے، بڑوں کو ہمت بندھاتی تھی یہ بچی۔ فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو سلام اس ماں پر بھی ہو جس نے اس بچے کو سنوار کر، اجلا سا کرتا پہنا کر، بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر، آستینوں کو لوٹ کر امام حسین کی گود میں دے دیا۔ اور میر انیس کہتے ہیں کہ جب سجا کر سنوار کر اپنا بچہ حسین کی گود میں دیا نا، تو حسین مولا کی گود میں دیتے ہوئے علی اصغر کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہا اگر جنت میں دادی زہرا پوچھیں تیری ماں نے تیرا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ پہنچے ہیں میدان کربلا میں، سلام کرے جناب رباب کی عظمت کو۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست جو میرے ساتھ مدرسے میں ساتھ تھے، بنارس کے رہنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ روز عاشور بنارس شہر میں جو تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، وہ جلوس کربلا جا کے ختم ہوتا ہے جو بنارس کی کربلا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا، ہم اس رستے پہ جانے لگے جہاں سے جلوس کو آگے جانا تھا، گزرنا تھا، کہ تاکہ انتظامات دیکھ سکیں، صفائی ستھرائی شہری انتظامیہ نے کیا انتظام کیا یہ دیکھنے کے لیے۔ ہم 8-10 لوگ آگے جا رہے تھے، جلوس پیچھے تھا، تو ہم نے دیکھا ایک چاراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب قریب پہنچے تو عجیب منظر نظر آیا، ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ کہتے ہیں جب ہم ان کے برابر سے گزرے تو ایک عورت نے، ہندو عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو میں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ اس بی بی کو سلام کیجئے، کتنی وفادار بی بی ہیں، بہت رو لیا گریا ہو گیا۔ ایک روایت اور سن لیجئے، جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ لے جایا جا رہا تھا، بیویوں کو اسیر بنا لیا، اہل بیت کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دیں، شہیدوں کی لاشیں رکھے ہوئے ہیں، تو امام حسین کے لاشے پہ جب جناب رباب آئی نا تو امام حسین کے لاشے پہ دھوپ آ رہی تھی، میدان میں لاشا چھوڑ کر گئے تھے، لاشا دفنانے نہیں دے رہے تھے اور اپنے کشتوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو جناب رباب نے امام حسین کا جب بے گور و کفن لاشا دھوپ میں دیکھا نا تو کہنے لگی میرے والی میں کچھ کر نہیں پا رہی مگر آپ سے ایک عہد کر رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں ہمیشہ دھوپ میں بیٹھوں گی آپ کی اس تکلیف کو ذہن میں رکھ کر۔ لہذا مقتل کی تاریخ کی روایات ہیں کہ جناب رباب 4 سال ظاہراً زندہ رہیں، واقعہ کربلا کے بعد روزانہ روتی تھی، روزانہ یاد کرتی تھیں اپنے بچے کو، اپنی بچی کو جی، اور امام حسین کو، اور دھوپ میں بیٹھتی تھیں۔ ابو حمزہ صومالی ایک صحابی، ایک تابعی ہیں، تابعین میں سے ہیں ابو حمزہ صومالی، جن کی دعائیں ابو حمزہ صومالی آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر گیا، کچھ آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے گیا۔ کنیز نے مجھے صحن خانہ سے گزار کر امام سجاد کے حجرے تک پہنچایا۔ جب میں صحن سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک امام سے سوالات کیے، جب واپس مجھے کنیز نے صحن سے گزارا تو میں نے دیکھا دھوپ ڈھل گئی ہے، مگر وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں دھوپ آ گئی ہے۔ جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے، دھوپ دوسری طرف چلی گئی ہے تو وہ دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی۔ امام حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، میں صحن سے گزر رہا ہوں، دروازے کی طرف جا رہا ہوں تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیوں کھڑے ہو؟ ابو حمزہ کیوں رک گئے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے، مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا حسین سے وعدہ کر کے آئی ہیں، یہ دھوپ میں بیٹھتی ہیں۔ بس مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ ابو حمزہ چلے گئے، امام سجاد برابر میں آ کر بیٹھے، جیسے بچے ماں کے برابر میں بیٹھتے ہیں نا، یہ ذہن میں رہے حقیقی ماں نہیں ہے۔ امام سجاد کی جو واقعی ماں ہے وہ جناب شہر بانو ہے، یہ جناب علی اصغر کی ماں ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ماں کا حق رکھتی ہیں امام سجاد پر۔ برابر میں آ کے بیٹھے، کہنے لگے اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں جا کے بیٹھ جائیے۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں، نحیف سی آواز میں کہا ہورملہ مارا گیا جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا۔ امام سجاد نے پیغام بھیجا حضرت مختار کو، بس مجلس مکمل۔ اے مختار تم قاتلان حسین کو پکڑ کر گرفتار کر رہے ہو، اگر ہورملہ گرفتار ہو جائے اور وہ مارا جائے تو ہمیں خبر ضرور کر دینا تاکہ میری ماں سائے میں آ کے بیٹھنے لگے۔ ان کی آرزو یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں مارا جائے گا میں کیسے بیٹھوں۔ خبر آئی کہ ہورملہ کو مار دیا گیا، تمام بیویوں کو امام سجاد نے جمع کیا کہ چلیے چلیے اماں رباب کو سائے میں لے کر آئیں۔ ایک بی بی نے ایک بازو پکڑا، دوسری بی بی نے دوسرا بازو پکڑا، دھوپ میں سے سائے میں لے کر آ رہے تھے تو مدینے سے کربلا کا رخ کر کے کہا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اے میرے والی ایک جانب میرا وعدہ ہے، دوسری جانب ایک معصوم امام کا حکم ہے، میرے وعدے کی لاج رکھ لینا۔ بس یہ کہہ کر 2 قدم آگے بڑھی، گردن ڈھلکنا شروع ہوئی، آواز آئی انا للہ، رباب دنیا سے چلی گئی، یہ ہے حسین کی زوجہ کی قربانی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، شہری مسائل کو حل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔